العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قابل صد احترام، قابل صد تکریم میرے اساتذہ کرام، عہدیداران جمعیت علماء اسلام، اکابر علماء کرام، زعماء ملت، میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کبھی کبھی میرے لیے گفتگو کرنا امتحان ہو جاتا ہے، اور آج بھی شاید میں اسی امتحان سے گزر رہا ہوں کہ میرے اساتذہ جن سے میں پڑھا سیکھا وہ آج میرے ساتھ اسٹیج پر موجود ہیں اور ان کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنے دونوں بھتیجوں کو، عبداللہ اور محمد کو، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور زندگی کا اصل مقصد بھی یہی ہے، لیکن دنیا کی رنگینیوں نے، دنیا کی ضروریات نے ہم سے ہمارا اصل مقصد بھلا دیا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، لیکن افسوس ہے کہ آج ہمیں ہر چیز کی فرصت ہے، فرصت نہیں تو دین کے طرف راغب ہونے کی فرصت نہیں۔ آج ہمیں کاروبار کی، یاروں کی، دوستوں کی، خاندان کی، بچوں کی، ان کے ضروریات کی، ہر چیز کی فکر ہے۔ آج اگر ہماری ترجیح اول ہے تو ہماری دنیاوی ضروریات ہماری ترجیح اول ہے، دینی ترجیحات ہماری ترجیح ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہی وجوہات کی وجہ سے من حیث القوم ہم امتحانوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ملک کی معیشت کا مسئلہ ہو یا گھر کی معیشت کا مسئلہ ہو، اپنی بیماری کا مسئلہ ہو یا گھر کے کسی فرد کے بیماری کا مسئلہ ہو، قرض ہو، مرض ہو، مصیبت ہو، بچوں کی نافرمانی سے لے کر اہل علاقہ کے معاملات تک کوئی مسائل ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام مسائل کا بنیادی سبب اللہ سے دوری ہے، اللہ کے راستے سے دوری ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور سیرت سے دوری ہے۔ آج بھی اگر قوم توبہ کرے، استغفار کرے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرے اور اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہمیں رب کے دروازے کی طرف لوٹنا ہے۔ ہمیں اس حیثیت میں لوٹنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ جب ہم قیامت کے دن میدان محشر میں سرور کونین، سرکار دو عالم، تاجدار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حاضر ہوں تو حضور ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم حضور کو دیکھ کر مسکرائیں۔ میرے تاجر بھائی بہت سارے یہاں موجود ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تجارت چھوڑ کر آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں اور صبح شام کے اسباق شروع کریں، بلکہ ہماری زندگی کا ہر پہلو اگر شریعت کے اور سنت کے مطابق ہو تو آپ کی تجارت بھی اس
اس مقام تک پہنچتی ہے جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اگر امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، جھوٹ کے بغیر، فراڈ کے بغیر، دھوکے کے بغیر آپ کی تجارت ہے، حلال کی تجارت ہے، حرام سے بچ رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ تجارت آپ کو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ اٹھائے گی۔ بہرحال آج کے اس خوبصورت محفل کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم لوٹ آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں، اور یہ عزم اور وچن کریں کہ ہم بقیہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے۔ میرے قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کی اس محفل میں شریک ہونا تھا، لیکن جمعیت علماء اسلام کے انتہائی سینئر رہنما، میرے قائد کے رفیق خاص، میرے شہید والد کے دوست، اور جب میں مرکزی ناظم انتخاب تھا تو میرے معاون رہے، مرکزی ناظم مالیات جمعیت علماء اسلام کے الحاج شمس الرحمان شمسی صاحب، ان کا آج انتقال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے قبر پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے آگے کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور ان تمام پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جنازے میں شرکت کی وجہ سے قائد محترم آج یہاں اس محفل میں شریک نہ ہو سکے، انشاءاللہ کل ایمپریس مارکیٹ کے مظاہرے میں قائد محترم بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، اور ہمارے جو تحریک ہے وہ بھی ہوگی۔ میرے استاد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سیاست پر بات نہیں کرنی، میں نے کہا سکھائی آپ نے اور اب آپ کہتے ہیں کہ بات نہیں کرنی، تو میں انہی الفاظ پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔